السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں عمرے کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کو پلیز اسکرین پہ شیئر کر دیجئے۔ پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں عمرے کا مکمل طریقہ مسنون دعاؤں اور اعمال کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں نے اسکرین پہ وہ ساری دعائیں شیئر کر دیں جو آپ لوگوں کو پڑھنی ہیں۔ تو اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے آپ نے میری یہ عمرے کے طریقے کی ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمرے کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ صحیح کا طریقہ اور اس کے مسائل کی بھی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں شیئر کی، جو مختلف موقعوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ طواف میں بھی مانگ سکتے ہیں اور سعی کے ساتھ چکروں میں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ طواف کے چکروں میں ہم کیا پڑھیں یا کیا دعا مانگیں۔ تو اس کے لیے میں نے وہ سب اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ طواف میں اور سعی میں کون کون سی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیا کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ نے واچ نہیں کی تو میری اس ویڈیو کو ضرور واچ کر لیں اور اس کو سیو کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کے عمرے کے سفر میں یہ کام آئیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز میں نے بنائی جو لوگوں نے وقتاً فوقتاً مجھ سے سوال کیے، تو میں نے پھر ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جو مسائل کے حوالے سے میری ویڈیوز ہیں، جس میں ایک طائف کے مسئلے کی ہے کہ جب طائف زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے اگر عمرے کا احرام باندھے بغیر آ گئے تو کیا کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ خوشبو والا صابن اکثر احرام کی حالت میں ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں، یا ہینڈ واشز جو مکہ میں یا کہیں بھی ہم تو وہاں ہینڈ واشز ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں اگر وہ ہینڈ واشز ہم نے یوز کر لیے یا صابن خوشبو والا یوز کر لیا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بہت آ رہا تھا، کیونکہ آج کل مطاف میں ہر ایک کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مطاف میں صرف وہ لوگ طواف کر سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہوگا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمرے کی نیت کے بغیر احرام باندھ کے مطاف میں چلے جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں مفتیان اکرام کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی باجماعت نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں نے یہ بتایا کہ عورتیں باجماعت نماز میں مردوں کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ مردوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیوز ایسی ہیں جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو لوگوں کے سوالات تھے، تو میں نے ان پہ یہ ویڈیوز بنائی۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان ویڈیوز میں نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند اور بنوریا ٹاؤن کراچی کے فتوے آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی شیئر کیے، یعنی فتووں کی روشنی میں علماء کرام اور مفتیان کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی فتووں کی روشنی میں وہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اور وہ فتوے میں نے آپ کے ساتھ بھی اسکرین پہ شیئر کیے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں نے عورتوں کے احرام کا مکمل طریقہ اور وہ نیت کیسے کریں سب آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اسی ویڈیو میں نے عورتوں کے احرام کو لے کر مکمل معلومات آپ کو دی ہیں، اور عورتوں کی وہ ساری غلط فہمیاں اس میں شیئر کی ہیں جو احرام کو لے کر عورتوں کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ ویڈیو میری واچ نہیں کی تو آپ ضرور واچ کر لیجئے گا، تاکہ جب آپ عمرے کے سفر پہ جائیں تو احرام کے حوالے سے مکمل معلومات پہلے سے آپ کو ہو۔ اور اس کے علاوہ احرام کی پابندیاں اور مسائل کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو وہ ویڈیو بھی لازمی واچ کر لیجئے گا، کیونکہ ہم اتنے اہم فریضے کے لیے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی جانا نصیب ہوتا ہے۔ تو جب ہم اتنے بڑے فریضے کے لیے، اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو سیکھ کے سمجھ کے جائیں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کے سب کے جانے کو آنے کو قبول فرمائیں، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور ان میں میرا بھی حصہ ڈال دیں، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ جو بھی مسائل کے حوالے سے یا میں جو بھی ویڈیوز بناتی ہوں تو آپ پلیز اس کو غور سے سنا کیجئے بغیر اسکپ کیے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ غور سے سنتے نہیں اور پھر نیگیٹو کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی عمرے کے آسان طریقے کی ویڈیو بنائی اور اس میں نے یہ بتایا کہ عمرے کے احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ اپنے احرام پہ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں جس کا کوئی کلر نہ ہو، یعنی بغیر کلر کی خوشبو عطر وغیرہ آپ اپنے احرام پہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتی ہیں جو کپڑے انہیں پہننے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کپڑوں کو پہن کے یا احرام کو پہن کے بعد میں نیت کرنی ہے، پہلے خوشبو لگانی ہے پھر نیت کرنی ہے۔
نیت کرنے کے بعد آپ نے خوشبو نہیں لگانی۔ تو اس بات کو میں نے اپنی ویڈیو میں 2 بار ریپیٹ کیا، لیکن سننے والے غور سے سنتے نہیں ہیں اور پھر مجھے یہ کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ نے احرام میں خوشبو لگانے کا کہہ دیا، جبکہ خوشبو تو لگانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسائل کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا جو بھی میں عمرے کا طریقہ یا حج اور عمرے کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تو ان کو غور سے سنا کیجیے، کیونکہ یہ مسائل جو ہے نا یہ میتھ کے سوالوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو جب تک اچھے طریقے سے نہیں سمجھا جائے گا ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان مسائل کو بھی جب ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے عمرے کو یا اپنی عبادتوں کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بغیر اسکپ کیے ویڈیوز غور سے دیکھا کریں، غور سے سنا کریں، جو چیز نہیں سمجھ میں اس کو بیک کریں، اس کو دوبارہ سنیں تاکہ اچھے سے مسائل کی ویڈیوز ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ سب میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک مسئلے کے حوالے سے ہے کہ کسی خاتون نے مجھ سے یہ پوچھا یا یہ سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو یعنی اس کو پیریڈز آئے ہوئے ہوں اور اسے عمرے پہ جانا ہے تو وہ احرام کی نیت کس طرح سے کرے گی اور پھر عمرہ وہ کب اور کیسے ادا کرے گی، یا پھر وہ عورت جو اپنے گھر سے احرام کی نیت کر کے نکلی اور اس کو مکہ پہنچنے سے پہلے پیریڈ شروع ہو گئے یا اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اب وہ کیا کرے گی اور عمرہ وہ کب اور کیسے ادا کرے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بتاؤں گی، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ فتوے بھی شیئر کر دوں گی۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی میرے پاس ہے، بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ بھی میرے پاس ہے، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا فتویٰ بھی میرے پاس ہے، اہل سنت جماعت کا۔ تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پاکستان سے، انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے عمرے پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے تو جس وقت روانگی ہو اس دن وہ حیض کی حالت میں ہو یعنی اس کو پیریڈز ہوئے ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ کیا احرام اس حالت میں باندھا جا سکتا ہے اور اسی حالت میں کیا غسل کیا جائے گا جیسا کہ عام حالت میں غسل کر کے احرام باندھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں یعنی پیریڈز میں یا مخصوص ایام میں عورتوں کے بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے، اور جو عورت عمرے کے لیے پاکستان سے، انڈیا سے یا جس ملک سے بھی سفر کر رہی ہے اس پر لازم ہے کہ احرام کے بغیر میقات سے نہ گزرے۔ ٹھیک ہے، احرام کے بغیر میقات سے نہیں گزرنا، یعنی پاکستان سے، انڈیا سے اگر آپ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے، چاہے آپ حالت حیض میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اب نیت کرنے کا جو طریقہ میں نے بتایا اپنی پچھلی ویڈیو میں تو وہ واچ کر لیجئے گا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نیت کر کے نہ نکلیں بلکہ آپ ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ سے اپنی بورڈنگ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، ایروپلین میں بیٹھ جائیں اور جب ایروپلین اڑنے کے بعد سیدھا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیت کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چہرے سے اپنا نقاب ہٹا لیں کہ کوئی کپڑا چہرے کے اوپر نہ لگے۔ اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اس کو قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے اور تلبیہ جب آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ احرام کی پابندیاں اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ آپ اپنے ہوٹل میں رہ کر پاک نہیں ہو جاتی اور پاک ہونے کے بعد عمرہ ادا نہیں کر لیتی، تب تک یہ پابندیاں آپ کے اوپر رہیں گی۔ یہ بات غور سے سن لیجئے کہ آپ احرام کی پابندیوں میں اس وقت تک رہیں گی جب تک پاک ہونے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی پہلے آپ پاک ہوں گی، پھر طواف کریں گی، پھر سعی کریں گی، پھر قصر کریں گی اور اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو گھر سے نکلنے سے لے کر پاک ہونے کے بعد عمرہ ادا کرنے تک آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گی۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو اس وقت احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو غسل کرنا ہوتا ہے تو وہ عورت جس کو مخصوص ایام آئے ہوئے ہیں غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے علماء کرام
کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو غسل ہے جو احرام سے پہلے کیا جائے گا تو جو حائضہ عورت ہوگی جس کو حیض آ رہا ہے تو وہ غسل یہ طہارت یا پاکی کے لیے نہیں ہے، اس غسل کے بعد پاک نہیں ہو جائے گی، طہارت یا پاکی کے لیے یہ غسل نہیں ہوتا بلکہ یہ غسل صفائی اور ستھرائی کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے جسم سے بدبو اور میل کچیل دور ہو جائے۔ صحیح ہے، تو یہ کام تو ہم نے گھر سے نکلنے سے پہلے کرنا ہے یعنی غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد احرام سے پہلے جو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں تو وہ حائضہ عورت نہیں ادا کرے گی۔ پہلی بات وہ پاکی کا غسل نہیں کرے گی، صرف سادہ غسل کرے گی، اس غسل سے پاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات وہ 2 رکعت نفل نہیں ادا کرے گی، وہ سمپل گھر سے یا تو نیت کر کے نکلے گی یا ایئرپورٹ پہ کر لے گی یا پھر میقات آنے سے پہلے ایروپلین میں بیٹھ کے وہ نیت کر لے گی، ٹھیک ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد وہ مکہ اپنے ہوٹل میں جائے گی اور ہوٹل میں رہے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی، کیونکہ حالت حیض میں یا پیریڈز کے دنوں میں مسجد میں جانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ سب منع ہے، اور جب ہم مسجد میں جائیں گے تبھی تو طواف ہوگا، تو جب مسجد میں جانا منع ہے تو طواف کرنا بھی منع ہے، اور جب تک طواف نہیں ہوگا تب تک صحیح نہیں کر سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو کیا کرنا ہے کہ آپ مکہ چلی گئیں، مکہ جا کے آپ اپنے ہوٹل میں اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ آپ پاک نہیں ہو جاتی، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم مکہ پہنچ گئے، اب ہوٹل میں عورتیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہوٹل میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں گے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ حالت حیض میں آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، درود شریف کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، اس کے علاوہ کلمہ پڑھ سکتی ہیں کثرت سے، پہلے کلمے کا کثرت سے ورد رکھیے، استغفار کا ورد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میری پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو یہ سب آپ اپنے ہوٹل میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے احرام کی پابندیوں کو فالو کرنا ہے اس وقت تک جب تک آپ پاک ہو کر عمرہ ادا نہیں کر لیتی۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، تو اس میں پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک عورت ذی القعدہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہی ہے لیکن حیض آ گیا، یا پھر وہ عمرے کے لیے جا رہی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، تو وہ عمرے کے لیے جا رہی ہے تو کیا وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر سکتی ہے اور بغیر احرام مکہ جا کر اپنے ہوٹل میں ٹھہر کر پھر حیض سے پاک و صاف ہو کر میقات واپس آئے اور واپس آ کر حج اور عمرے کا احرام باندھتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ بغیر احرام کے میقات سے گزر گئی، مکہ ہوٹل میں پہنچ گئی، اب ہوٹل میں رہ کر وہ جب تک پاک نہیں ہوگی تب تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ میقات جائے گی اور میقات سے احرام باندھ کر پھر آ کر وہ عمرہ کرے گی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حائضہ عورت ہندوستان سے یا پاکستان سے احرام باندھ کر میقات پر داخل ہو تو ماہواری کے 7 دن تک احرام کی پابندی میں رہنا ضروری ہے یا نہیں، اور اس درمیان میں جنایت احرام کر دے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کہ احرام کی پابندیوں کو اگر توڑ دے تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو یہ 2 سوال پوچھنے والے نے پوچھے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ میقات سے حج یا عمرے کے احرام کے ساتھ گزرے، ٹھیک ہے، بغیر احرام کے نہ گزرے ورنہ گنہگار ہوگی اور اس پر ایک دم واجب ہوگا۔ دم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدود حرم میں وہ قربانی کرے گی اور ایک حج یا عمرہ بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، بکرے یا دمبے کی قربانی کرے گی اور ایک حج یا عمرہ بھی کرنا پڑے گا، یہ دم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی عورت میقات سے بغیر احرام گزر کر مکہ مکرمہ پہنچ گئی تو اب اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور کسی میقات یعنی ذوالحلیفہ اور قرن المنازل، یہ وہ میقات ہیں جو پاکستان اور انڈیا سے جاتے وقت راستے میں پڑتی ہیں، جس سے پہلے ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، تو وہ عورت ذوالحلیفہ یا قرن المنازل وغیرہ پر جا کر وہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آتی ہے تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور دم بھی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ہر میقات مکہ مکرمہ سے کافی دور واقع ہے جس کی وجہ سے وہاں آنا جانا آسان نہیں ہے، اس لیے ایسی عورت کیا کرے گی کہ پہلی صورت پر عمل کرے گی اور پاک ہونے تک احرام میں رہے گی اور پاک ہونے کے بعد حج یا عمرہ کرے گی، یعنی جو میں نے پہلی صورت بتائی تھی اس پر عمل کرے گی اور پاک ہونے کے بعد احرام میں رہے اور پاک ہونے کے بعد حج یا عمرہ کرے۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ اگر احرام کی حالت میں اس نے 7 دن میں ناپاکی کے جو ڈیز ہوتے ہیں اس میں احرام کی پابندی میں رہنا اس کا ضروری ہے یا نہیں، اور اس درمیان میں جنایت احرام کر دے تو کیا حکم ہے؟ یعنی احرام کی کسی پابندی کو توڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسی صورت میں ماہواری کے ایام میں احرام میں ہی رہے گی اور اس پر احرام کی پابندیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کوئی جنایت کی یعنی کوئی احرام کی پابندی کو توڑا تو حسب ضابطہ اس پر دم وغیرہ واجب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہے جو میں نے اس مسئلے میں آپ کے ساتھ بیان کی، لیکن اس مسئلے کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میری اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما کے میری اس کوشش کو اور آپ لوگوں کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔